بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ۔ خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے۔ کتاب و سنت کے بعض مقامات اور اوقات کو کثرت اجر و ثواب نہیں، کتاب و سنت نے بعض مقامات اور اوقات کو کثرت اجر و ثواب کے ساتھ ممتاز کیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے عبادت کے ان اوقات و مقامات میں بے پرواہی برتنا درست نہیں ہے، بلکہ اسے عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سورۃ المطففین، آیت نمبر 26۔ ترجمہ، رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے۔ اولو العزم سلف صالحین عبادت کے دونوں کو غنیمت سمجھ کر ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور ہمارے لیے سلف صالحین اور ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ اس لیے مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ مندرجہ ذیل امور سے رمضان کا استقبال کریں، جو کہ سال میں عبادت کا عظیم موسم ہوتا ہے۔ نمبر 1، نہایت جوش و مسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو رمضان المبارک کی آمد کو یوں بشارت دیتے تھے۔ ترجمہ، تمہارے پاس رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، وہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، نیز دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ تمہاری رغبت، چاہت اور جوش و خروش کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے بھلائی دکھلاؤ، اور جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ انتہائی بدبخت ہے۔ بہاوالہ کنز العمال، حدیث نمبر 23689۔ بشارت سننے والوں کے اندر خوشی اور سرور پیدا کرنے کا نام ہے، اور رمضان جو بھلائیوں کا موسم ہے، اس کے قریب آنے کی خبر سے بڑھ کر اور کون سی بشارت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اس دعا کے ساتھ خواتین کو اس دعا کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کا مہینہ اس حال میں میسر کرے کہ وہ صحت و عافیت سے ہوں، تاکہ وہ پوری نشاط اور حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت مثلا صیام، قیام اور ذکر و اذکار کر سکیں۔ کتنے لوگ ہماری بہنوں کے سامنے ہیں جو رمضان کا انتظار کرتے کرتے اس کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ نمبر 3، رمضان کے مسائل سیکھ کر احکام رمضان کا علم ان ضروری علوم میں سے ہے جنہیں سیکھنا ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے، جبکہ ان سے ناواقف اور بے بہرہ رہنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ بہاوالہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بعض علوم فرض عین یعنی ہر شخص پر فرض ہیں، اور بعض فرض کفایہ ہیں، یعنی اگر کسی ایک شخص نے بھی اسے حاصل کر لیا تو اس جگہ کے دوسرے تمام لوگوں سے اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کون سے علوم فرض عین ہیں اور کون سا فرض کفایہ، اس سلسلے میں ان کا اختلاف ہے، تاہم ہر اس چیز کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جس سے ناواقفیت انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر چند ضروری احکام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، رمضان کا روزہ فرض ہے، اس لیے روزے داروں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں اس کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر اس کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلم خواتین کو چاہیے کہ اس مہینے میں جن احکام کی معرفت ان کے لیے ضروری ہے ان سے متعلق دستیاب مفید کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور پڑوسیوں میں سے جو ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے کہ وہ بھی احکام سکھانے کی کوشش کریں، جس پر وہ اجر عظیم کے مستحق قرار پائیں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا اجر میں ایسے ہی ہے جیسے اس پر عمل کرنے والا۔ بہاوالہ صحیح الجامع، حدیث نمبر 3393۔ نمبر 4، ماہ رمضان سے بھرپور استفادہ کا پروگرام مرتب کرنا۔
یکے بعد دیگر متعدد رمضان گزر جاتے ہیں، لیکن ہماری مسلم بہنیں ان سے وہ 2 فائدے نہیں اٹھا پاتی جن سے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ ماہ رمضان میں شرعی فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ مطلوب ہے وہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ ترجمہ: اے مومنو، جس طرح روزہ پہلی امتوں پر فرض تھا تم پر بھی فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے ایک مسلم خاتون کو اس مہینے میں جس چیز کے حصول کی خواہش ہونی چاہیے وہ تقویٰ ہے۔ کیا ہماری مسلم خواتین اس شرط کے حصول کے لیے جس کی بدولت وہ متقین کے صف میں شامل ہو سکتی ہیں غور کرتی ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔